اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود پاک حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ وذات کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کا جو مضمون ہے اس کو عنوان ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نسب اس طرح ہے: عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام بن خویلد بن اسد بن عزہ بن قصہ۔ آپ کی کنیت ابو خبیب تھی۔ آپ خود بھی صحابی تھے اور آپ کے والد بھی صحابی رسول تھے۔ آپ کی والدہ زبیر بن عوام آپ کے والد زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت اسماء رضی تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ آپ کی دادی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ ہجرت مدینہ سے 20 ماہ بعد آپ پیدا ہوئے۔ آپ مدینہ میں مہاجرین کی سب سے پہلی اولاد ہیں۔ آپ کے پیدا ہونے سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اسی طرح یہودیوں کو سخت ملال، ذلت اور ندامت ہوئی۔ پیدا ہوتے ہی آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منہ میں چبا کر اس کو چٹائی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بہت عبادت گزار اور ساری نمازیں پڑھتے تھے، ساری رات سجدے میں رہتے، کبھی کبھی ساری رات قیام اور رکوع میں گزارتے ہیں۔ صلہ رحمی کا آپ کو بہت خیال تھا۔ آپ بہادر اور زبردست سپہ سالار تھے۔ آپ کی شہ سواری ضرب المثل تھی۔ آپ نہایت مستقل مزاج اور مصائب کے وقت قائم رہنے والے تھے۔ آپ کی تقریر بہت خوبصورت اور پہاڑوں سے جا ٹکراتی تھی۔ عمر بن قیس بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس 100 غلام تھے اور ہر ایک کی الگ زبان تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سب سے ان کی زبان میں بات کر لیتے تھے۔ آپ کی حکومت مکہ مکرمہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد ہی سے قائم تھی۔ انہوں نے یزید کے عہد حکومت میں مکہ پر یزید کی حکومت قائم نہیں ہونے دی۔ یزید کے مرنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے بیعت لی اور بہت جلد شام کے بعض
مقامات کے صبح تمام عالم اسلام میں خلیفہ تسلیم کر لیے گئے۔ اگر ان کو بنو قیس اور بنو کلب کی نا اتفاقی اور رقابت اور اپنی قبولیت جو شام میں پیدا ہو چکی تھی اندازہ ہوتا تو وہ شام کا ایک دورہ ضرور کرتے، تو یہ سفر اچھا مفید ہوتا ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر شام عالم اسلام کے لیے مفید ثابت ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے اور بڑے بڑے پتھر ان کے ارد گرد آ کر گرتے، مگر وہ خشوع و خضوع سے تمام نماز پڑھتے اور رتی بر فرق نہ آتا۔ اچھے اور برے دن سبھی پر آتے ہیں، کبھی جاہ و جلال والے بادشاہ کو زندان میں ڈال دیا جاتا ہے اور مزاحمت کرنے پر موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے حجاج پر حملہ آور کی خبر سن کر حرس بن حاطب کو مدینہ منورہ کی حکومت معزول کر کے جابر بن اسود بن عوف کو مدینہ کا عامل مقرر کیا۔ عبد المالک بن مروان کو بھی خبر پہنچی اور اس نے طارق بن عمر کو حجاج کی مہم کا افسر بنا کر روانہ کیا کہ وہ حضرت زبیر کے عاملوں کو تصرف سے دور رکھے۔ طارق نے عبد المالک کے حکم کے موافق حجاج پہنچ کر قیام کیا کہ خیبر کا علاقہ مروان کی حکومت میں رہا۔ حجاج نے امان نامے لکھ کر لوگوں میں تقسیم کیے اور اس کی یہ تدبیر بڑی کارگر ثابت ہوئی۔ لوگ عبداللہ بن زبیر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حجاج نے اپنے لشکر کو ایک جگہ جمع کر کے تقریر کی کہ تم لوگ عبداللہ بن زبیر کی طاقت دیکھ چکے ہو، اور عبداللہ بن زبیر کو خط بھیجا جس میں معزول ہونے کو کہا۔ عبداللہ بن زبیر خط کو پڑھ کر اپنی والدہ اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور عرض کی، اماں جان، میرے پاس اب کوئی آدمی نہیں رہا، حتیٰ کہ میرے بیٹے بھی اس فاسق کی امان میں چلے گئے۔ آپ کیا حکم دیتی ہیں؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، تم اپنے معاملے کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ اگر حق پر ہو اور حق کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو تو اس کام میں برابر مصروف رہو۔
تو اس کام میں برابر مصروف ہو. تمہارے ساتھی بھی شہید ہو چکے، تم بھی شہید ہو جاؤ. میری رائے یہ ہے کہ خود کو بنی امیہ کے حوالے نہ کرو. عبداللہ بن زبیر نے کہا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر کے میری لاش کو مسلح کر کے سلیب پر لٹکائیں گے. ماں نے کہا بیٹا بکری ذبح کر ڈالی تو پھر کیسی پرواہ. بیٹے کو رخصت کرتے وقت حضرت اسماء رضی تعالی عنہا نے بیٹے کو گلے لگایا اور آپ کا ہاتھ زیرہ پر پڑا تو پوچھا یہ زیرہ کس لیے پہنی ہے، اس کو اتارو، بہادروں کی طرح لڑو. آپ صبح سے ظہر تک شامیوں کو قتل کرنے میں حیرت انگیز شجاعت دکھائی اور شہادت پائی. اس مردہ شیر ببر کا سر کاٹنے میں بڑی عجلت دکھائی، لاش پھانسی پر لٹکا دی. بہادری، عبادت، ہمت، شرافت وغیرہ کے سوا کوئی انسان اس لاش پر کف افسوس کرنے والا نہ تھا. ناظرین، یہ نذرانہ عقیدت تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت. یقیناً پسند آئے گا، پسند کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.